أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسے ہیں؟ مجھے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، زندگی کو خوشی سے گزار رہے ہوں گے، شکر کرتے ہوئے گزار رہے ہوں گے، دعائیں مانگتے ہوئے گزار رہے ہوں گے، عبادت کرتے ہوئے گزار، قرآن پاک کو پڑھ کر عمل کرتے ہوئے گزار رہے ہوں گے۔ اور زندگی اس طرح کتنی خوبصورت اور کتنی حسین لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا انمول تحفہ لگتا ہے۔ آئیے دیکھیے پچھلی آیات میں کیا تھا۔ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا جن مومنین نے اپنے مال و جان سے جہاد کیا ان کے لیے جنت کے باغات ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، جبکہ منافقین میں عذر کرنے والے لوگوں کو دو گروہوں میں تقسیم کیا گیا۔ کچھ لوگ واقعی مجبوری میں تھے اور جہاد میں نہیں جا سکتے تھے، جبکہ دوسرے گروہ کے لوگ دل سے کافر تھے، حالانکہ مال و دولت ان کے پاس وافر مقدار میں تھا۔ آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 92۔ وَلَا عَلَى الَّذِينَ، اور نہ ان لوگوں پر اِذَا مَا آتَوْكَ، جب بھی آئے آپ کے پاس، لِتَحْمِلَهُمْ، تاکہ آپ سوار کریں انہیں، قُلْتَ لَأَجِدُ، تو آپ نے کہا نہیں میں پاتا، مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ، جو کہ میں سوار کروں تمہیں اس پر، تولو، تو وہ لوٹے، وَأَعْيُنُهُمْ، اس حال میں کہ ان کی آنکھیں، تفیض من الدم، بہہ رہی تھی آنسوؤں سے، حزناً، اس غم سے، اللہ یاجدو، کہ نہیں وہ پاتے، ما ينفقون، جو وہ خرچ کریں۔ بے بسی کا کتنا اظہار ہو رہا ہے یہاں اس آیت میں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت نے صحابہ کرام کے دلوں میں عشق الہی کا وہ نشہ پیدا کیا تھا جس کی مثال کسی قوم و ملت کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ مال و دولت رکھنے والے دیکھیں، صحابہ کی طرف ہم دیکھیں کہ جان و مال سب کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لٹانے کو تیار ہیں، اور سخت سے سخت قربانی کے وقت بھی بڑے ولولے اور اشتیاق سے آگے بڑھتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو غریب ہیں لیکن دل جذبہ ایمانی سے لبریز ہے، کچھ دینے کی استطاعت نہیں رکھتے، جانے کے لیے سواری نہیں ہے، سواریوں کی کمی ہے، ایک ایک اونٹ پر کتنے لوگ سوارے ہیں، اپنے لیے جگہ نہیں پاتے، تو بے بسی کے عالم میں آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب بہہ نکلتا ہے۔ ذوق اور شوق اور قربان ہونے کا جذبہ انہیں جانے پر مجبور کرتا ہے، لیکن حالات کے مارے جب ساتھ نہیں چل پڑتے تو رونے کے سوا کیا چارہ باقی رہ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم میں اتنی استطاعت کیوں نہ ہوئی کہ محبوب حقیقی کی راہ میں قربان ہونے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر سکتے۔ واقعہ کچھ اس طرح تھا کہ کچھ غریب صحابہ آپ کے پاس آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمیں بھی جہاد کے لیے آپ کے ساتھ جانا ہے لیکن ہمارے پاس سواری نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، یعنی کہ سواری کا کوئی انتظام میں نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر ٹوٹے دل کے ساتھ روتے ہوئے واپس چلے گئے۔ ان کے آنسو خلوص نیت اور اللہ کی راہ میں شرکت کی سچی خواہش کا اظہار تھے۔ ان غریب صحابہ کی تعداد 7 تھی۔ حدیث صحیح میں آپ نے مجاہدین کو خطاب فرمایا کہ مدینہ میں تم ایک ایسی قوم کو چھوڑ آئے ہو جو ہر قدم پر تمہارے اجر میں شریک ہے۔ تم جو قدم خدا کے راستے میں اٹھاتے ہو یا کوئی جنگل سے گزرتے ہو، وہ قوم ہر موقع پر تمہارے ساتھ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں واقعی مجبوریوں نے تمہارے ہمراہ جانے سے روکا۔ تو یہ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ ان صحابہ کرام کا جو غربت کے مارے سواری نہیں رکھتے تھے اور ساتھ نہ جا سکے، تکلیف ہوتی ہے یہ سارا کچھ پڑھ کے سن کے۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 93 پڑھتے ہیں، انما السبیل، بے شک صرف اعتراض کا راستہ، علی الذین، ان لوگوں پر ہے جو یستاذنونک، اجازت مانگتے ہیں آپ سے، وہم اغنیاء، وہ مالدار ہیں، ردو، وہ راضی ہو گئے، بی ان یکونوا، اس پر کہ وہ ہو جائیں، مع الخوالف، پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ، وطبع اللہ، اور مہر لگا دی اللہ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، فہم لا یعلمون، بس وہ نہیں جانتے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ الزام تو ان لوگوں پر ہے جو مال و دولت ہونے کے باوجود جہاد پر نہیں گئے۔ وہ آپ کے پاس آئی تھی اور کہا تھا کہ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم گھروں میں رہ جائیں، حالانکہ ان کے پاس سواری تھی، مال تھا، طاقت سب کچھ تھا، یعنی باوجود قدرت اور استطاعت کے جہاد سے پہلو تہی کرتے ہیں۔ انما سبیلوں کو مطلب ہے یعنی الزام اور گناہ صرف ان لوگوں پر ہے جو جان بوجھ کر پیچھے رہ گئے اور نہایت بے حمیتی سے یہ اور گوارا کرتے ہیں کہ عورتوں کی طرح گھر میں چوڑیاں پہن کر بیٹھ جائیں، حالانکہ نہ وہ بوڑھے تھے، نہ کمزور تھے، نہ بیمار تھے، پھر بھی عورتوں اور بچوں کی طرح گھروں میں رہنے کو ترجیح دی۔ گناہ کو بار بار کرنے سے آدمی کا قلب جو ہے نا آہستہ آہستہ ایسا مسخ اور سیاہ ہوتا ہے کہ اسے برے بھلے کی اور عیب اور ہنر کی تمیز ہی باقی نہیں رہتی۔ جب بےغیرتی کرتے کرتے کوئی شخص اس قدر پاگل ہو جائے کہ نادم اور شرمندہ ہونے کی بجائے اس پر خوشی مناتا پھرے کہ ہم تو خوش اس لیے ہیں کہ ہم مرنے سے بچ گئے، ہم نقصان سے بچ گئے، اور شادیانے بجاتا رہے، تو سمجھ لیجئے کہ اس کے دل پر اللہ تعالیٰ کی مہر لگ چکی ہے۔ اب نہ وہ نصیحت قبول کرتے ہیں اور نہ وہ چیز سمجھتے ہیں، خیر کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیں مال و دولت کیا ایمان کی جگہ لے سکتی ہے؟ ہم یہ کہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی پر مکمل ایمان رکھتے ہیں، لیکن جب ہم عمل کر رہے ہوں تو ہیلے بہانوں سے ہم ان احکامات کے خلاف کریں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے، تو پھر ہم کہاں کے مسلمان ٹھہرے؟ دل میں کچھ ہو اور زبان پر کچھ ہو تو اللہ تعالیٰ دلوں پر مہر نہیں لگائیں گے تو کیا کریں گے؟ اور ہم نظریں چراتے پھر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارا دل، ہمارا ضمیر اور ہمارا احساس ہمیں بار بار تنبیہ کر رہے ہوتے ہیں کہ کام غلط ہو رہا ہے، لیکن ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ایسا ہی کرتے ہیں نا ہم لوگ۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 94 پڑھتے ہیں، یا تازرون، الحمدللہ الحمدللہ ہمارا 10واں پارہ ختم ہو چکا ہے۔ آج ہم 11واں پارہ شروع کریں گے۔ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا 1/3 اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کرنے کی۔ اب پتہ نہیں زندگی باقی ہے یا نہیں باقی ہے۔ آج ہم 11واں والا پارہ شروع کریں گے، زندگی رہی تو پورا قرآن پاک انشاءاللہ ختم کریں گے۔ آیت نمبر 94 پڑھتے ہیں، یا تارزرون الیکم، وہ عذر پیش کریں گے تمہارے سامنے، اذا رجعتم الیہم، جب تم لوٹو گے ان کی طرف، قل لا تعتذروا، کہہ دیجئے مت تم عذر پیش کرو، لن نؤمن لکم، ہرگز نہیں ہم یقین کریں گے تمہارا، قد نبأنا اللہ، یقیناً خبردار کر چکا ہمیں اللہ، من اخبارکم، ہمارے حالات سے، وسیر اللہ، اور ان قریب دیکھے گا اللہ عملکم، تمہارے عمل کو، ورسولہ، اور اس کا رسول بھی، ثم تردون، پھر تم لوٹائے جاؤ کہ الی عالم الغیب والشہادتی، چھپی اور ظاہری باتیں جاننے والے کی طرف، فینبئوکم، پھر وہ خبر دے گا تمہیں، بما کنتم تعملون، اس کی جو تم عمل کرتے تھے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح منافقین نے جنگ تبوک کے لیے جاتے ہوئے ہیلے بہانے بنائے تھے، اسی طرح جب آپ جنگ سے فارغ ہو کر مدینہ واپس جائیں گے تو اس وقت بھی یہ لوگ جھوٹے عذر اور بہانے بنا کر آپ کو مطمئن کرنے کی پوری کوشش کریں گے، مکار سے نا، اور اپنی باتوں کا یقین دلانے کے لیے قسمیں تک کھائیں گے، اس لیے کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ حضرت ہمارا تو قصد مصمم تھا کہ ہم آپ کے ساتھ چلتے، مگر کیا کریں، فلاں کام آ گیا، فلاں کام پیش آ گیا، اس کام کی وجہ سے ہم آپ کے ساتھ نہ جا سکے، ہماری یہ مجبوری تھی، ہم اس طرح بے بس تھے، غرض کے بہانے ہی بہانے، لہٰذا آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جھوٹی باتیں بنانے سے کوئی فائدہ نہیں، تمہارے سارے عذر، تمہاری ساری بہانے، تمہاری ساری باتیں ہی بیکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وحی کے ذریعے آپ کی تمام جھوٹی قسموں، باتوں اور نفاق کے بارے میں بتا دیا ہے، پھر کس طرح ہم تمہاری باتوں پر یقین کر سکتے ہیں؟ اب کیا ہوگا؟ اب فرما دیجئے اب تم لوگ پچھلے قصے کو چھوڑو، آئندہ وقت آئے گا تو تمہاری طرز عمل کو پھر دیکھ لیا جائے گا کہ اپنے دعوے کو کہاں تک ثابت کرتے ہو۔ اللہ سب سچ جھوٹ ظاہر کر دے گا، اور بہرحال تمہاری کوئی بھی بات اللہ تعالیٰ کی ذات کو کی ذات سے اوجھل نہیں رہ سکتی، اسی کے پاس سب کو جانا ہے، جزا دیتے وقت تمہارے ہر چھوٹے بڑے عمل کو ظاہر کر دیا جائے گا،
اسی کے پاس سب کو اسی کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، اگر اپنی پیدا کی ہوئی مخلوق کے بارے میں وہ ذات نہیں جانے گی ہمیں، تو پھر کون جانے گا؟ ہم اپنے آپ کو کیسی خوبصورت جھوٹی تسلیاں دے کر بہلا لیتے ہیں۔ باتیں سمجھ تو آ گئی ہیں، سادی سادی باتیں ہیں، سیدھی سیدھی باتیں ہیں، سمجھ میں آ گئی ہیں تو آگے سے نہیں کر، ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ پھر ملیں گے، ہنستے رہیے بستے رہیے خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ کی امان میں رہیے، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔